یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے آزاد ہو جان گے۔ یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس خدا کا زندہ مقدس کلام ہے وہ میرے ساتھ عہد جدید میں یعقوب کا عام خط چوتھا باب اور اس کی 6 آیت سے تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام مقدس میں یعقوب 4 باب اور اس کی 6 آیت کلام مقدس میں لکھا ہے، وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، اسی لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتوں کو توفیق بخشتا ہے۔ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ آئے گنہگارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور آئے دو دلوں، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ افسوس اور ماتم کرو اور رو، تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے۔ خدا کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں، سب خدا کے حضور جھک جائیں اور سامان کے بند ہو جائیں۔ اس وقت جلال کے بادشاہ اپنی بڑی قدرت کے ساتھ اور اپنے معجزات کے ساتھ اپنے لوگوں کے درمیان ہے، اور اس وقت وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور اس کی نگاہیں آپ پر مرکوز ہیں، اور وہ چاہتا ہے آج اس کے کلام سے آپ برکت پائیں۔ آسمان و زمین کے خالق مالک، اے جلال کے بادشاہ، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، تیری حمد اور تیری پرستش کرتا ہوں، تیرے نام کو جلال دیتا ہوں، اس لیے کہ تو جلال کا بادشاہ ہے۔ اور آج اپنے سارے چاہو جلال کے ساتھ، اپنی قدرت اور اپنی حشمت کے ساتھ تو اپنے لوگوں کے درمیان ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ اے خداوند، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا تاکہ میں گھٹوں اور تو بڑھے۔ اے خداوند، میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں تاکہ میں تیرا مؤثر اعلی کار بنوں، اور آج تو اپنے پاک کے وسیلہ سے اپنے کام کے لیے، اپنی خدمت، اپنے جلال کے لیے مکمل طور پر مجھے استعمال کر، تاکہ میں گھٹوں اور تو بڑھے، تیرا نام جلال پائے۔ اور آج اے خدا ایک ایک زندگی تیرے کلام سے برکت پائے، تیرے کلام سے قوت پائے، اور تیرے کلام سے تازگی اور شفا کو حاصل کرے۔ اے خدا تیرا شکر کرتا ہوں، تو اپنے لوگوں کی دعا کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ تیرے بندہ سلیمان نے جب دعا کی تو آسمان سے آگ اتری۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج بھی تیرے روح القدس کے وسیلہ سے زندگیاں گرم ہوں گی، اور ابلیس کی وہ قوتیں جو ان کو سرد کر چکی ہیں وہ ساری ناپاک روحیں جل کر بھسم ہو جائیں گی۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج بیمار شفا پائیں گے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج تیری بڑی قدرت سے تیرے لوگوں کی زندگی میں تیرا غیر معمولی کام ہوگا۔ آج جو فریاد تیرے حضور لے کر آئے ہیں،
آج تو اپنے لوگوں کی فریاد کو سنے گا اور اس کا جواب دے گا، اس لیے کہ تو فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا۔ اے خداوند اپنے لوگوں کے آہ و نالہ پر کان لگا اور برکت دے۔ اے زندہ خداوند ہر ایک زندگی کو اپنے لہو میں چھپا لے۔ تیرا خون جہاں لگتا ہے وہاں ابلیس اور اس کے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں۔ ذہنوں کو کھول دے، جس طرح ماؤس کی راہ پر نے دو شاگردوں کے ذہنوں کو کھولا، اور جب نے ان کے ذہنوں کو کھولا تو وہ کتاب مقدس کو سمجھ سکیں۔ آج ان کے ذہن کو بھی کھول تاکہ تیری گہری اور عمیق باتوں کو سمجھ سکیں۔ اے باپ اس وقت میری اس التجا کو سن، آپ قبول فرما۔ اے باپ کی دعا مانتا ہوں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج خدا کے کلام مقدس سے جو تلاوت ہم نے کی، میرے ساتھ دیکھیے یعقوب کا خط 4 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، پس خدا کی تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ آج کا ہمارا مضمون ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ آج کا مضمون ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں ہم چاہتے ہیں کہ وہ یعنی ابلیس نہ رہے اور وہ بھاگ جائے؟ سبب یہ ہے جس زندگی میں ابلیس ہے اس زندگی میں دکھ ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، بیماری ہے، اور جس گھر میں ابلیس اور شیطان ہے وہاں پر لڑائی ہے، جھگڑا ہے، نااتفاقی ہے اور برکت بھی نہیں ہے۔ اور جس ازدواجی زندگی میں ابلیسی قوتیں ہوں وہاں بے وفائی بھی ہے اور گھروں کی بربادی بھی ہے۔ جن بچوں میں شیطان اور ابلیس ہے وہاں بچوں میں نافرمانی کو اور ماں باپ کی حکم و عدولی کو دیکھیں گے، اور جس سے ماں باپ دکھی ہوتے ہیں اور بچے گناہ اور پرگشتگی کی راہ پر چلتے ہیں۔ گویا ابلیس اور ابلیس کی قوتیں جب انسانوں کے ساتھ، انسانوں کے اندر یا انسان کے گھروں میں ہے تو گھروں کی بربادی، زندگیوں کی بربادی اور اطمینان اور سکون نہیں ہوتا۔ اور اس لیے خدا کے کلام مقدس میں ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو اور وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ابلیس کا کام، دشمن کا کام بے سکونی، پریشانی، لڑائی جھگڑا، بے اطمینانی ہے، اور اس بے اطمینانی کے ساتھ ان کی زندگی میں دکھ بڑھتا ہے۔ میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں۔ ایک شخص جس میں ابلیس تھا اس میں دیو تھا، اور جب تک دیو اس کے اندر تھا اس وقت تک اس کی سانسیں پھول تھی اور وہ کام بھی نہیں کر سکتا تھا اور ہر وقت اس کی حالت خراب رہتی۔ اب اس ابلیس کی وجہ سے اس کے گھر میں خاندانی زندگی متاثر، مالی بحران اس لیے کہ جاب نہیں کر سکتا، اور گھر میں اطمینان نہ تھا۔ اور جب وہ چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آیا اور اس کے لیے دعا کی اور ابلیس اس سے بھاگ گیا تو وہ شخص صحت مند ہو گیا، اب وہ شخص تندرست ہو گیا، اس میں توانائی آئی، اس میں قوت آئی اور وہ بحال ہو گیا اور ایک نارمل شخص ہو گیا۔ اور اس کے نارمل ہونے سے اس کے گھرانے میں خوشی آ گئی، اطمینان آ گیا، اور اس کے گھرانے میں تسلی اور برکت بھی آ گئی۔ ایک اور عورت جس میں ابلیسی قوتیں تھیں، جو بڑی دان پاک دبلی پتلی سی تھی، اور جب ابلیسی قوتیں اس کے بدن میں آئیں
تو اس کے باعث وہ خوب موٹی ہو گئی، بدصورت ہو گئی۔ ابلیس انسانوں کو برباد کرتا ہے، خوبصورتی کو ختم کرتا ہے، اور وہ عورت کئی روٹیاں کھا جاتی، اناج کا بھی نقصان، بدحالی کی طرف پیش قدمی، گھر میں میاں بیوی کے درمیان لڑائی، بچوں پر اٹینشن وہ نہ دے سکی، اور بہت سے ڈاکٹر اور حکیموں اور مختلف جگہوں میں گئی لیکن آزاد نہ ہوئی۔ اور جب یسوع مسیح کے پاس چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آئی، یسوع مسیح نے اپنی قدرت سے اس کی زندگی سے ابلیس کی ان قوتوں کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا، اور وہ واپس جو اس کا بدن تھا اسی طرح دبلی سی ہو گئی، واپس بحالی آ گئی۔ تو جن زندگیوں میں ابلیس اور ابلیس کی قوتیں ہیں وہ زندگی بربادی کی طرف ہیں، اور جس میاں بیوی میں ابلیسی قوتیں آتی ہیں یعنی ازدواجی زندگی میں، تو وہ ان کو جدا کر دیتی ہیں۔ میرے پاس ایک میاں بیوی آئے، اب وہ شخص جان گیا کہ اصل وجہ کیا ہے۔ اس کی بیوی کی زندگی میں بدچلنی آ گئی، گناہ آ گیا، اور پہلے تک وہ نہ سمجھ پایا، لیکن پھر وہ جان گیا کہ یہ ابلیس کی قوتوں کے باعث ہے، اور وہ آیا اور اس نے دعا کرائی، اور جب مسلسل وہ شفائی عبادات میں بھی آتا رہا، خدا ان کی قدرت سے وہ اس کا گھرانہ بچ گیا، اس لیے کہ بری روحیں ابلیسی قوتیں جو گناہ اور بدی کی طرف مائل کرتی اور انسانی اس بندھن کو جو خدا نے باندھا ہے اس کے خلاف کام کرتے کرتے دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے کوشاں تھا، لیکن ابلیس کی قوتیں ازدواجی زندگی سے جب بھاگ گئے تو وہ بحال ہو گئے، ان کی ازدواجی زندگی بحال ہو گئی۔ اور ایک شخص جس کے خاندان میں ابلیس کی قوتیں تھیں، اور اس نے آ کر بتایا کہ جب کام کی طرف جاتا ہوں تو میری ٹانگیں پھولنا شروع ہو جاتی ہیں اور میں پریشان ہوتا ہوں، اور اس دکھ اور پریشانی میں کام پر بھی نہیں جا پاتا، اور اگر بڑا زور مار کر کام کرنے چلا بھی جاؤں تو وہاں پر بیمار ہو جاتا ہوں۔ اس میں جو ناپاک روحیں ہیں وہ بدحالی کی ناپاک روحیں ہیں کہ وہ کام نہ کر سکے اور بدحال رہے۔ عزیزو، جب وہ شخص چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آیا تو وہ بدحالی کی تاثیریں جو اس کے بدن میں تھی یسوع مسیح نے ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور وہ شخص اسی جگہ پر اسی کام پر جانے لگا۔ کوئٹہ سے ایک شخص روزانہ دعا کراتا ہے، اس کی زندگی میں بھی اس کی معیشت پر بھی ابلیسی قوتیں کام کرتی تھی کہ کاروبار ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن جب وہ آیا اسے خدا نے اس کی معیشت پر اثر انداز ہوا، خدا کی قدرت سے کام ہوا، تو وہ شخص خوشحال ہونا شروع ہو گیا۔ کل رات ایک شخص نے مجھے فون کیا کہ تقریباً 1-1.5 مہینہ سے وہ جو بھی کام کرتا وہ کام ہی نہیں ہوتا تھا، اور جو کام یعنی پراپرٹی ایجنٹ ہے، پراپرٹی ڈیل کرتا ہے، اس نے کہا ڈیل کے قریب آ کر ایک دم معاملہ اس کے بالکل برعکس توقع کے ہو جاتا، اور اس نے کہا کہ جب وہ چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آیا تو کل ہی اس کی ڈیل ہو گئی۔ سبب کیا ہے وہ بھی نہیں جانتا، سبب یہ ہے کہ ناپاک روحیں اس کے بزنس پر تھی، لیکن جب وہ خدا کے جلال میں اور جلال کے بادشاہ کے پاس آ گیا تو جلال کے بادشاہ نے اس کے معیشت سے ان ابلیسی قوتوں کو ختم کر دیا، اور پھر خوشحالی اس کے کاروبار کے باعث آنا شروع ہو گئی۔ ابلیسی قوتیں بڑی پریشانی میں مبتلا کرتی ہیں۔ ایک لڑکی، انتہائی خوبصورت لڑکی آئی، ٹین ایج میں تھی، اور اس میں ناپاک روحیں، اور جب تقریباً رات 2-3 بجے اسے اس کا باپ لے کر آیا، دعا کی تو اس میں ناپاک روح بولی، اسے کہا یہ مجھے اچھی لگتی ہے، میں اس پر
اور میں نہیں جاؤں گا، یہ میری ہے۔ اور وہ جو بھی شادی کے لیے کچھ کرتے تو وہ یا تو وہ جواب دے جاتے یا حالات ایسے ہو جاتے اس کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور خدا نے یسوع کی قدرت سے اور اس کے جلال سے میں تو اس کا اتنا سفار ہوں، سارا جلال اسی کا ہے اور ساری قدرت اسی کی ہے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس اختیار سے کہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ سانتوں اور بچھو کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور تمہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ میں آگے بڑھا، کلام مقدس میں لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو اور وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ عزیزو، اس ایمان کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو، ابلیس کا مقابلہ کرو، اب وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ کئی سالوں سے ابلیس کا قبضہ اس لڑکی پر تھا، اب وہ اس سے بھاگ نہیں رہا تھا، اس لیے کہ ایمان کی کمزوری کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے تھے۔ اور جب میں نے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اور خدا کی حضوری میں آگے بڑھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر میں نے کہا آئینہ پاکرو، میں تجھے خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں، اٹھا اپنا قبضہ، چھوڑ اس لڑکی کو اور ہمیشہ کے لیے اس بدن سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا۔ وہ لڑکی تھوڑا سا کانپی، ہلی، لرزاں ہوئی اور اس کے بعد دڑن سے نیچے گر گئی اور وہ آزاد ہو گئی۔ اب یسوع مسیح کی قدرت سے اس کی شادی ہو چکی ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیوں خدا کے کلام مقدس میں یہ آیا کہ ابلیس کا مقابلہ کرو اور وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کا منصوبہ ہمارے لیے یہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور خدا نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوں۔ مسیح ہمارے ساتھ ہے اور جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو وہ چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ رہے، لیکن انسان گناہ کر کے اس سے جدا ہو جاتا ہے اور اس گناہ کے سبب سے جب خدا گناہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا اور خدا ساتھ نہیں رہتا تو ابلیسی قوتیں بدنوں میں آتی ہیں۔ لیکن اگر آپ تائب ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مسیح کے تابع کر دیتے ہیں، تو پھر خدا کی قدرت سے آپ کی زندگی میں غیر معمولی کام ہوگا۔ ایک اور لڑکی، ایک اور عورت آئی، جب وہ یہاں چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آئی تو وہاں پر کھڑی تھی اور میں نے اس سے پوچھا کہ کس بات کے لیے دعا کروں۔ اس سے کہا میری طلاق ہو جائے۔ تو میں نے ہاتھ اپنا پیچھے کر لیا۔ میں نے کہا کیا آپ کی شادی کسی چرچ میں ہوئی؟ اس سے کہا جی چرچ میں ہوئی۔ میں نے کہا کسی پاسٹر نے نکاح کیا؟ اس سے کہا جی پاسٹر نے کیا۔ تو میں نے کہا جسے خدا نے جوڑا ہے میں کون ہوں جدا کروں؟ میں نے کہا طلاق کے لیے تو نہیں کرتا، آپ بتائیں وجہ کیا ہے؟ اس سے کہا میرا شوہر مجھے نہ تو خدا کے گھر میں آنے دیتا ہے اور اس کا کردار بھی درست نہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ اس کے ساتھ رہوں۔ میں نے اس سے کہا آپ کا شوہر بدل سکتا ہے، خدا اس کو تبدیل کر سکتا ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس سے کہا ٹھیک ہے دعا کریں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ بدل نہیں سکتا۔ میں نے اس کے لیے دعا کی اور پھر میں نے اس سے کہا کہ اپنے شوہر کو کہنا مجھے ملے۔ وہ آیا، میں نے اس سے کہا تائب ہو جائے۔ اس سے کہا یہ مشکل ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور چند دن کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ موت کے منہ سے بچا، اور وہ ہنسی خوشی گا رہی۔ اب اس کے ایک بیٹی ہے۔ ابلیس اس خاندان میں تھا اور اس خاندان کو ہمیشہ کے لیے ازدواجی زندگی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ ایک اور عورت آئی اور اس نے بتایا، جب دعا کی اس نے کہا کہ میں بے اولاد ہوں، میں نے اس کے لیے دعا کی اور دعا کی۔ خدا کے پاک نے مجھے بتایا کہ یہ بے اولاد ہے اس لیے کہ تاثیریں ہیں، اور یہی ہوا۔ جب دعا کی اس میں ناپاک روحیں بولی، انہوں نے کہا ہم نے اس کی اولاد نہیں ہونے دی، اور میں نے دعا کی۔ میں نے کہا
आई नापाक हो, इसके पेट से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। अब वो औरत आजाद हो गई, खुदा ने उसे औलाद भी बख्श दी। सो इब्लीस जब इंसानी बदनों में काम करता है तो इंसानी बदनों में बीमारियां, दुख, परेशानियां लाता है, लेकिन जब वो दूर हो जाता है तो बदन बहाल हो जाते हैं और बाहमी ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। पास खानदान जिनमें लड़ाई झगड़ा रहता है और वो सोचते हैं लड़ाई है इसलिए कि बेरोजगारी या रुपया पैसा नहीं, या वो सोचते हैं शायद मिसअंडरस्टैंडिंग है, इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, नहीं जानते कि नापाक रूहें अज़दवाजी जिंदगी के खिलाफ, खानदानी जिंदगी के खिलाफ मियां बीवी आपस में लड़ते रहेंगे। ये इवल स्पिरिट्स करती हैं, बच्चे और माँ बाप के दरमियान तनाज़ात रहेंगे। इवल स्पिरिट्स ये करती हैं घरों में खुशी ना हो, इत्मीनान ना रहे, इसलिए कि शैतान बर्बाद करता है। लेकिन बाइबल ये बयान करती है कि इब्लीस का मुकाबला करो और वो तुमसे भाग जाएगा। आज खुदा आपको ये बताना चाहता है, आज अपने कलाम से आपको वाज़ेह करना चाहता है कि आप उसके ताबे हो जाएं। बस औकात आप कोशिश करते हैं, इब्लीस भागता है, आप कहते हैं शैतान दूर हो, लेकिन शैतान एक इंच भी आगे पीछे नहीं होता, इसलिए कि आपकी जिंदगी में गुनाह, आपकी जिंदगी में नाराजगी है, आपकी जिंदगी में शहवत परस्ती है, आपके ख्याल बुरे हैं, आपकी सोचें नापाक है, और उस नापाकी के साथ आप इब्लीस को डांटते हैं, लेकिन वो हंसता है, मुस्कुराता है, इसलिए कि उसे मालूम है इसमें कुव्वत नहीं कि मैं यहां से भागूं। एक और जिसमें नापाक हुए, वो कहने लगी, दुआ जब की तो वो बोली, कहने लगी हम तो नहीं जाएंगे, ये हमारी बीवी है, हमारा निकाह हुआ है। लेकिन यीशु मसीह की कुदरत और उसके जोर से एक मिनट भी न लगा कि वो वहां से उसके बदन से निशक ली जाती रही। सबब क्या है? सबब ये है, खुदा के कलाम में मुकद्दस में लिखा है, आइए मेरे साथ देखिए याकूब का खत, उसका 4वां बाब और उसकी 7वीं आयत। खुदा के कलाम में मुकद्दस में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। किसके ताबे हो जाओ? बस खुदा के ताबे हो जाओ, उसके ताबेदार बन जाओ, उसकी अताअत गुज़ार बन जाओ, उसकी हुजूरी में आ जाओ। और जब तक आपकी जिंदगी में खुदा की ताबेदारी नहीं, बदरूहें भागती नहीं, बल्कि वो आपका काबिज होती है। लेकिन जैसे ही, और ये सिर्फ पास्टर के लिए नहीं, ये सिर्फ काहिनों के लिए ही नहीं, बल्कि ये खत जो है, आइए मेरे साथ देखिए, इसका पहला बाब अगर हम देखें याकूब का खत, तो यहां लिखा है याकूब का आम खत। ये आम आदमी के लिए है, हर एक फर्द बशर के लिए है, हर एक ईमानदार के लिए है। ऊपर बड़ा बड़ा लिखा है याकूब का आम खत। ये किसी खास शख्स के लिए नहीं, ये काहिन के लिए ही नहीं, ये पास्टर के लिए नहीं, ये सिर्फ पास्टर के या सिर्फ काहिन के या सिर्फ बिशप के या एल्डर्स के या सिर्फ डीकन्स के लिए ही नहीं, बल्कि बाइबल में वाज़ेह तौर पर लिखा है याकूब का आम खत। ये आपके लिए है, मेरे लिए है, हम सब के लिए है। और इस खत में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ। किसके ताबे हो जाओ? बस खुदा के ताबे हो जाओ। कलाम मुकद्दस में देखिए याकूब 4वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, बस
خدا کے تابع ہو جاؤ. جب تک آپ خدا کے تابع نہیں ہوتے, جب تک آپ خدا کی اطاعت نہیں کرتے, ابلیس کی قوتیں جو آپ کی معیشت پر, آپ کی ازدواجی زندگی پر, آپ کے بدن پر, آپ کے بدن کے اعضاء پر, آپ کے بدن کے حصوں پر, آپ کے بدن کے آرگن پر جو ابلیس کی قوتیں قبضہ جمائے ہوئے ہیں, وہ جیسے ہی آپ خدا کے تابع ہوتے ہیں, آپ خدا کے تابع ہوتے ہیں, ابلیس کا قبضہ بدنوں سے اٹھ جاتا ہے. وہ شخص جس میں دیو تھا, وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے دما ہے, وہ دمے کی دوائیں کھاتا رہتا, اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے لیے سانس کو بحال کرنے کے لیے وہ سانس آرٹیفیشل بھی لیتا رہتا, لیکن وہ سب عارضی تھا. جب یسوع مسیح کے تابع ہوا اور اس کی زندگی سے, ہر انسان کی خواہش تو ہے کہ ابلیس اس کی زندگی سے جائے. بدر گرفتہ کی اولین خواہش ہے کہ بری روحیں اس کے بدن سے جائیں. وہ ایسا کرتا رہا لیکن نہیں گئے. سبب کیا تھا؟ کبھی جادوگروں کے پاس, کبھی خدا کے پاس, کبھی دوائیں لی, کبھی عبادت پر آگے اور کبھی نہ آئے, کبھی فرما برداری, کبھی نہ فرمانی. ایسے حالت میں ابلیس اور اس کی قوتیں آپ کی بدنوں سے نہیں جاتی, بلکہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ابلیس کی قوتیں آپ کے خاندان سے, آپ کی ازدواجی زندگی سے, آپ کی شخصی زندگی سے, آپ کی تعلیم سے, آپ کی معیشت سے اور آپ کے تمام شعبۂ زندگی سے ابلیس کی قوتوں کا قبضہ اور کنٹرول ختم ہو, تو بس آپ کو خدا کے تابع ہونا ہے. خدا کے تابع ہو جائے, اور جب آپ خدا کے تابع ہو جائیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ. اب یہ حکم ہے, ہو جاؤ اس کے تابع. کس کے؟ خدا کے. جب آپ خدا کے تابع ہیں تو لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. خدا کتنا عظیم خدا ہے. خدا شیطان کو بھگانے کے لیے ہمیں قوت دے دیتا ہے, شیطان کو بھگانے کے لیے ہمیں اختیار دے دیتا ہے, شیطان کو بھگانے کے لیے ہمیں اپنی قوت سے بھر دیتا ہے اور کہتا ہے اس شیطان کا, ابلیس کا مقابلہ کرو اور وہ تم سے بھاگ جائے گا. خدا اس قدر آپ کو اپنی قدرت سے, اپنی قوت سے لبریز کر دیتا ہے کہ آپ ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں, اور اس مقابلے میں اب جیت آپ کی ہے, اس لیے کہ آپ اب مسیح کے ہیں, آپ اب یسوع کے ہیں, آپ اس بڑے کے ہیں جس نے اژدہا کے سر کو کچل کر فتح پائی. وہ آپ کو اختیار دے دیتا ہے اور وہ فرمودہ کہتا ہے میں نے تمہیں اختیار دیا. کب اختیار؟ اس وقت ملتا ہے جب آپ خدا کے تابع ہو جائیں, اور اگر خدا کے تابع نہیں تو اختیار نہیں, اور بغیر اختیار کے آپ ابلیس کو بھگا نہیں سکتے. آپ بڑے اچھے اچھے جملے بھی ادا کر رہے ہیں. آپ کہیں کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں چھوڑ, ذرا بھی نہیں جائے گا. اسے معلوم ہے یہ تو خود گناہ کی زندگی بسر کرتا ہے. آپ کہیں گے ابلیس میرے گھر سے چلا جا. ابلیس جانتا ہے یہ سگریٹ پر سگریٹ تو پیتا رہتا ہے اور حکا پیتا رہتا ہے, اور حکے کے لیے کوئلے دور دور سے منگواتا ہے, تو ابلیس تو نہیں جائے گا. تمباکو یہ پنجاب سے لوگوں سے منگواتا ہے, تو اب ابلیس نہیں جائے گا. اسی لیے اسے پتا ہے کہ نشے کی تاثیر کو یہ خود دعوت دیتی ہے اور دیتا ہے, وہ نہیں جائے گا. جب تک آپ خدا کے تابع نہیں ہو جاتے اس وقت تک آپ میں یہ قوت نہیں آتی کہ آپ ابلیس کو کہیں اور ابلیس چلا جائے. لیکن جب آپ تابع ہو جاتے, سب مسک ہو جاتے, خدا کے بیٹے یسوع کے تابع ہو جاتے, اسی لمحہ بالفور آپ کے بدن میں اس کی قوت آتی ہے, اس کا زور آتا ہے, اس کا جلال آپ کی زندگی میں آتا ہے, اور پھر اس کے جلال سے معجزات ظہور میں آتے ہیں. پھر تو بندہ نہ ٹوٹتے, ابلیسی قوتیں پھر ٹھہر نہیں سکتی. اس لیے اس کے جلال کے سامنے ابلیس اور اس کی کوئی قوت ٹھہر نہیں سکتی. عزیزو, خدا کے کلام مقدس میں یہاں پر لکھا ہے
याकूब 4 बाब और उसकी 7वीं आयत, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। जब हम खुदा के ताबे होते हैं तो फिर हमें मुकाबले की कुव्वत भी आती है। एक शख्स जो बदरूहों से बड़ा डरता था, इसलिए कि गुनाह उसकी जिंदगी में था, लेकिन जब उसने तौबा की, अपने आप को यीशु के हवाले कर दिया और मसीह के ताबे हो गया, तो फिर बदरूहें उससे डरती हैं, इसलिए कि अब उसके पास कुव्वत है, अब वो खुदा के ताबे हैं। अज़्ज़ो रियासत की जरूरत नहीं। जादूगर क्या करते हैं? ज़नाकारी करते हैं, हरामकारी करते हैं और रियासतें करते हैं ताकि इब्लीस को कब्जे में डाले, ताकि इब्लीसी कुव्वतों से ही इब्लीसी कुव्वतों को निकाले। लेकिन होता क्या है? वो मसाफात नहीं निकाल सकते। बेशतर बात, एक लड़की ने मुझे बताया, उसने कहा कि उसका पहला पत्रस पहला बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांधकर और होशियार होकर अकल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। अकल की कमर बांधकर, आपने तो सिर्फ जिस्म की कमर ही सुना था, खुदा के कलाम में लिखा है अकल की कमर बांधकर। जब कमर बंदी होती है आदमी एक्टिव होता है, और जब कमर ढीली होती है तो वो ज़हनी तौर पर भी ढीला डाला सा रहता है। इसीलिए एक्टिव होने के लिए कमर का कसा होना जरूरी है, और इसी तरह अकल की कमर कसा होना जरूरी है। यानी खुदा के लोग होशियार होते हैं, इब्लीस की चाल को समझते हैं, और इस मुकाबले में वो इब्लीस के दाव को समझते हैं और इसलिए उसका दाव लगने नहीं देते। अज़ीज़ों, हमें रूहानी बेदार रहना है। अगर आप चाहते हैं कि आप उसके मुकाबले में, इब्लीस के मुकाबले में पतामंद हो, तो आपको दुआ करना और जागना है। यीशु मसीह ने कहा जागो और दुआ करो, लेकिन आप तो दुआ नहीं करते, आप तो दुआ नहीं करते। आप तो ये सोचते हैं दुआ करने का काम रेवरेंड प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ का है, बस जाएं और वो दुआ कर दे। आपको शख्सी दुआ करना है, आपको दुआ करना है, दुआ या जिंदगी बनावे और हर लम्हा, हर वक्त, हर लहजा खुदा से बातें करें। इसलिए कि जब आप उसके ताबे हैं, अब जब आप उसके ताबे हैं, अब आपका खुदा के साथ रिलेशन है, और इस रिलेशनशिप में जो भी मसाइल है, क्राइसिस है, आप जिंदा खुदा तक उन क्राइसिस को पहुंचाते हैं। अज़ीज़ों, दुआ या जिंदगी जरूरी है। आइए मेरे साथ देखिए उससे 6 बाब उसकी 10वीं आयत, खुदा के कलाम मुक़द्दस में इफ्सियों 6 बाब अगर आप चाहते हैं कि आप पताबंदी की जिंदगी बसर करें, मेरे साथ देखिए इफ्सियों 6 बाब और उसकी 10वीं आयत। गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध दो, ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांधो, ताकि पूरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुरा की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिर पर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको। और निजात का फौज और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी घर से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो।
اور میرے لیے بھی، تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بید کو دلیری سے ظاہر کروں، جس کے لیے زنجیر سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں، اور اس کو ایسی دلیری سے بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے۔ عزیزو، آپ ابلیس کو بھگانے کے لیے روحانی ہتھیاروں سے لیس ہوں۔ روحانی ہتھیاروں کے بغیر آپ بھگا نہیں سکتے۔ کوئی بھی فوج ہے بغیر اسلحے کے جنگ میں فتح نہیں حاصل کرتی، تو ابلیس کے ساتھ جنگ میں فتح پانے کے لیے آپ کو روحانی ہتھیاروں سے لیس ہونا ہے۔ اور روحانی ہتھیار کیا ہے؟ خدا کے کلام میں سچائی، راست بازی، صلح کی خوشخبری، ایمان کی صفت، یہ روحانی ہتھیار ہے۔ اور خدا چاہتا ہے آپ پر ہر لحظہ خدا کے حکم و فرمان کی نظر ہو، اور وہ روزانہ بلا ناغہ دعا کرتے ہیں، تو پھر ان کی زندگی میں فتح مندی ہے، برے کے خون سے فتح مندی ہے، برے کے خون سے پاکیزگی ہے، برے کے خون سے ابلیس کی قوتیں آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں، آپ کی معیشت پر، آپ کی ازدواجی زندگی پر ہرگز نہیں رہ سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے آپ اپنے گناہ سے پائے ہو جائیں، توبہ کر لیں اور یسوع کے لہو سے دل جائیں۔ آپ میں قوت آ جائے گی۔ آپ کہیں گے آئی شیطان دور ہو، اس لیے کہ مسیح نے اس کو دور کیا، اور مسیح میں ہو کر آپ بھی شیطان کو بھگا سکتے ہیں۔ شیطان بھاگتا ہے ان زندگیوں سے جو یسوع کے لہو سے دل چکی ہے۔ شیطان بھاگتا ہے ان گھروں سے جہاں سارے خاندان کے افراد یسوع کے خون خریدے ہیں اور اس کے لہو سے دل چکے ہیں، پاک ہو چکے ہیں۔ ان گھروں میں وہ نہیں آتا، اس لیے ان گھروں میں یسوع کے لہو سے پاکیزگی ہے۔ مثال دیکھیں رومیو 16 باب اس کی 20ویں آیت۔ رومیو 16 باب اور اس کی 20ویں آیت۔ خدا کے کلام میں مقدس میں لکھا ہے، رومیو 16 باب اور اس کی 20ویں آیت، اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا۔ خدا ہمیں ہی استعمال کرتا ہے کہ ہم شیطان کو کچل دیں، اس لیے کہ اس نے کچلا ہے اور وہ ہمارے ساتھ، وہ ہمارے ڈر کو ختم کرتا ہے اور وہ خوف کو ختم کر کے ہمیں یہ کہتا ہے کہ کچلو، میں نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ اور پھر ہم اس کے حکم سے، اس کے اختیار سے، اس کی قدرت سے ہم ابلیس اور اس کی قوتوں پر غلبہ پاتے ہیں۔ جب کچلا جائے تو پھر باقی نہیں رہتا، پھر آپ کی زندگی پر، آپ کے گھر پر، آپ کی معیشت پر، آپ کی تعلیم پر، آپ کی ازدواجی زندگی پر، آپ کے کاروبار زندگی پر، آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر ابلیس اور اس کی قوتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے بدن سے خاتمہ ہوتا ہے تو بیماریاں آپ کے بدنوں سے جاتی رہتی ہیں۔ آپ سمجھتے پتہ نہیں دل کا اٹیک ہے، لیکن ابلیس جاتا ہے تو آپ کا دل نارمل ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھتے آپ کے کان بند ہے، ابلیس کی قوتیں آپ کے کانوں سے بھاگتی ہیں تو آپ کے کان کھل جاتے ہیں، آپ کی قوتیں سماعت بحال ہو جاتی۔ آپ سوچتے ہیں میرا ذہن تھکا تھکا رہتا ہے، نیند آتی رہتی ہے، آپ طاقت کی گولیاں کھاتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی بے طاقت رہتے ہیں۔ لیکن جب آپ خدا کے بیٹے یسوع کے پاس آتے ہیں اور وہ آپ کو اپنی قوت سے لبریز کرتا ہے، تب جب آپ توبہ کرتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا میں نے گناہ کیا، اور پھر آپ کی زندگی میں وہ ایک بڑی تبدیلی لے آتا ہے۔ آپ جو کمزور ہیں آپ کو قوت سے بھر دیتا ہے، اور اس قدر قوت سے بھر دیتا ہے جس سے پہلے آپ ڈرتے تھے
کس سے؟ ابلیس سے، شیطان سے آپ ڈرتے تھے، آپ بھاگتے تھے، پھر وہ کہتا ہے کچلو اس کو. اور کلام مقدس میں ہم نے یہاں پر پڑھا، رومیو 16 باب اس کی 20ویں آیت کو دوبارہ پڑھیں گے. اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، اب دیکھیے خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، جب آپ اس چشمے سے منسلک ہو جاتے ہیں، آپ انٹرکنیکٹ ہو جاتے ہیں، تو اس اطمینان کے چشمے سے آپ کی زندگی میں اطمینان آتا ہے، آپ کے گھر میں اطمینان آتا ہے، آپ کی کاروباری زندگی میں اطمینان آتا ہے، آپ کی گفتگو میں اطمینان آتا ہے. ایک مطمئن شخص جب بات کرتا ہے تو لوگ اطمینان پاتے ہیں. کل رات آئی سی یو میں ایک شخص دل کے اسپتال میں آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے. اس کی بیوی میری جب آئی سی یو میں دعا کر کے میں واپس آیا تو اس کی بیوی کہنے لگی پاسٹر صاحب جس دن اس کا آپریشن تھا اور ہوش میں نہیں آیا، نیکسٹ ڈے وہ کہنے لگی کہ اس سے فون کیا، کہنے لگی میں بڑی مضطرب تھی، بڑی پریشان تھی، اور جب آپ نے دعا کی تو وہ بتانے لگی کہ مجھے یوں لگا جیسے بہت اطمینان میری زندگی میں آ گیا ہے. سبب کیا ہے؟ خدا کا خادم اطمینان کے خدا سے منسلک ہے، اور خدا کا وہ اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے. جب خدا کے خادم ریورنڈ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کی زندگی میں اور اس خاتون نے بات کی، دعا کرائی، اور وہی اطمینان اب اس کی زندگی میں بھی آ گیا، اور وہ بھی اپنے اندر ایک اطمینان رکھتی ہے. عزیزو، خدا اطمینان کا چشمہ ہے، اور خدا کے لوگوں کی زندگی میں اطمینان ہے، اور اس اطمینان کے ساتھ ہی آپ بھی اطمینانی کی تاثیروں کو کچل سکتے ہیں. اور مسیح نے کہا میں نے تمہیں اختیار دیا، ہم اس کے اختیار سے کچلتے ہیں. آئیے میرے ساتھ دیکھیے لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب، لوکا کی انجیل اور اس کا 10واں باب. لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا، دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھو کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب ہو، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا. آپ کو ضرر نہیں پہنچ سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس مقابلے میں آپ کی جیت ہے، آپ جیتے ہوئے ہیں. اس لیے کہ جیتا ہوا مسیح آپ کو اختیار دے چکا ہے. مسیحی لوگ پریشان حال نہیں ہوتے، سچے مسیحی بے اطمینان نہیں ہوتے، سچے مسیح خوف کی زندگی نہیں گزارتے، سچے مسیح بیماریوں میں نہیں مر جاتے، بلکہ یسوع مسیح کے صلیب کے نیچے آ غائب ہوتے ہیں اور پتہ پاتے ہیں مسیح نے کلام سے مقابلہ کیا. کلام ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. ابلیس کا مقابلہ کرو. میرے ساتھ دیکھیے متی کی انجیل 4 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. بائبل مقدس میں لکھا ہے مسیح نے کہا اے شیطان دور ہو، اور شیطان بھاگ گیا. اور وہی ہمیں اختیار دیتا ہے اور ہم اس کے اختیار سے شیطان کو کہتے ہیں کہ اے شیطان دور ہو، تو وہ دور ہو جاتا. ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. سبب کیا ہے؟ سبب یسوع مسیح کی قدرت، یسوع مسیح کی قوت، یسوع مسیح کا اختیار. اور جب اس اختیار سے آپ حکم دیں گے، آپ کے گھر سے بیماری جاتی رہے، آپ کے بچوں سے ابلیس کی قوتیں جاتی رہیں،
آپ کی اپنی زندگی سے ابلیس کی قوتیں جاتی رہیں گی اور پھر آپ صحت مند بھی ہوں گے, تندرست بھی ہوں گے, اور آپ کا بدن یسوع کی قدرت سے مکمل طور پر شفا یاب ہوگا. آئیے اپنے سر کو جھکائیں, چند لمحات کے لیے اپنی زندگی پر غور کریں. عزیزو, آج ہم نے خدا کے کلام سے سیکھا ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. لیکن اس سے پہلے ایک بڑا ضروری کام ہے, اور وہ ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ. آپ خدا کے تابع ہو جاتی ہیں, خدا کے تابع ہو جاتے ہیں تو ابلیس بھاگ جاتا ہے. اور جب آپ اس کے تابع ہیں تو پھر ہوشیار رہیے, بیدار بھی رہیے, اور شیطان کا داؤ آپ پر چل نہیں سکتا. معافی کی روح سے ابلیس پر فتح مندی پائی جا سکتی. ابھی دوسرے پرنت کے دوسرے باب میں ہم نے پڑھا, پالوس کہتا ہے میں نے بھی معاف کیا. معافی کی روح سے ہم شیطان پر فتح پاتے ہیں, اور جس میں معافی کی روح نے مقابلے کی, انسانوں سے مقابلے کی ہے, وہ فتح ابلیس پر نہیں پا سکتا. ابلیس کے مقابلے میں جب آپ معاف کرنے والے انسان ہیں تو آپ فتح مند ہیں, لیکن اگر آپ بدلہ لینے والے معافی کی روح نہیں ہے تو آپ کی زندگی سے اپنی قوتیں ہرگز نہیں جائیں گے. آج خدا چاہتا کہ آپ خدا کے تابع ہو جائیں اور ابلیس کا مقابلہ کریں اور وہ آپ سے بھاگ جائیں. آج کتنے ہیں جو خدا کے تابع ہونا چاہتے ہیں, وہ اپنی پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. اور میرے ساتھ چلیے, آئیے تیرا شکر ہو, تو نے مجھ سے کلام کیا اور میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں. اے خدا تیرا شکر ہو, تو اپنی لوگوں کو فتح مندی بخشتا ہے. تو نے ابلیس کے مقابلے میں ان کو دلیری دے اور دلیری دے مجھ سے کلام کیا. میں اس کلام دل سے قبول کرتا ہوں. اے خدا میں تیری شریف کے نیچے آ اپنے بدعکار ہونے کا اقرار کرتا ہوں. میرے گناہ کی دستاویز اپنے لہو سے دھو دے, اپنے لہو سے مجھے پاک کر اور پاکیز کی بخش. اے خدا مجھے ایمان کی مضبوطی بخش, تاکہ خدا مضبوط ایمان کے ساتھ تیرے ساتھ میں اس طرح سے. اے یسوع تیرا شکر, میں عہد کرتا ہوں کہ جان تیرے کا تیرے تابع رہوں گا اور فتح مندی کی زندگی اس دنیا میں گزاروں. مجھے اپنی کبھی ہاتھ کے نیچے رکھو. آسمان زمین کے خالق مالک اے قدوس زندہ خدا, میں تیرا شکر, تیری تعریف اور تیری تعظیم کرتا ہوں. اے خدا تیرے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جن سے آج تو نے کلام کیا اور جن کو اختیار بھی دیا کہ ابلیس کا مقابلہ کرو اور وہ تم سے بھاگ جائے گا. اے خدا اس قوت کے لیے, اس دلیری کے لیے, اس بڑے اپنے پرفضل کلام کے لیے جو تو نے اپنے لوگوں سے کیا, میں تیرا شکر کرتا ہوں. ہر ایک زندگی کو اپنی پور میں چھپا لے. تیری برکت تیرے لوگوں پر ہمیشہ نازل ہوتی رہے. اے باپ یہ فتح مندی کی زندگی بسر کرتے ہوئے دلیری کے ساتھ ابلیس اور اس کی قوتوں کو کچلتے ہوئے, اے خدا تیری فتح کے جھنڈے کو لہراتے ہوئے خوشخبری کو پھیلائے. تیرا شکر, تیری تعریف یسوع مسیح ناصر کے نام سے. آمین. تشریف